اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور پوری حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا۔ کبر سمجھتے ہیں آپ، تکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن۔ اب ذرا غور کریں اس ترکیب پر، ایک ذرے کا ہم وزن کون سا مرکب ہے؟ اضافی۔ مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ کا کے کی، سمپل۔ تو ایک ذرے کے ہم وزن بھی جس کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قال رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل، ایک شخص جو ہے، یحب ان یکون ثوبہ حسنا، ایک شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں۔ یعنی ایک شخص اچھے کپڑے پسند کرتا ہے، اچھے جوتے پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہوگا؟ کیا یہ بھی کبر کے ضمن میں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تکبر یا یہ کبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبر کو ڈیفائن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبر کی ڈیفینیشن کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ الکبر، کبر ہے، کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ یہ دونوں کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور آپ غور کیجئے گا کہ کیا یہ مرکب اضافی کنسٹرکشنز ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبر کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کبر ہے بطر الحق۔ دو اسم آپ کو نظر آئے، پہلے اسم پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے۔ آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے، کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا۔ تو اگلا مجرور ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ ترکیب مرکب اضافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وغمط الناس، اس کنسٹرکشن میں بھی غور کریں۔ پہلا لفظ الف لام کے بغیر، تنوین بھی نہیں ہے، اگلا لفظ مجرور، تو کنفرم ہو گیا مرکب اضافی۔ اور یہ دونوں مرکب اضافی اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں شو ہو رہے ہیں؟ مرکب اضافی کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مضاف سے۔ مضاف الیہ نے تو ہونا ہی مجرور ہے، اس نے تو ہونا ہی مجرور ہے، پتہ آپ کو چلے گا مضاف سے۔ تو بطر مرفوع ہے، غمط مرفوع ہے، تو یہ دونوں مرکب اضافی مرفوع استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان کے معنی کیا ہیں؟ بطر الحقی کا معنی ہے حق کا انکار کر دینا۔ حق بات سامنے آ گئی اور آپ نے اسے حق جانتے ہوئے، ایک ہے کہ آپ کو ابھی حق کلیئر ہی نہیں ہے، وہ اور صورت حال ہے، ایک ہے آپ کو حق کلیئر ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابو جہل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے جب ایک پرائیویٹ مجلس میں پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ تو اس نے حیران ہو کے کہا تھا کہ اگر حق ہے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے جواب یہ دیا تھا
کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا تو ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا ہے. انہوں نے جو بھی خدمات کی حاجیوں کی، ہم نے بھی اسی طرح خدمات کی ہیں. اگر آج میں نے ان کی دعوت مان لی تو مجھے ان کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں کبر. حق آیا سامنے اور حق کو حق مانتے ہوئے اس کا انکار کر دینا. تو آپ نے فرمایا کہ کبر بطر الحق کی ہے اور غمت الناسی ہے. غمت الناسی کا مطلب ہے لوگوں کا حقیر جاننا، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا. تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھے جوتے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، لیکن اس کے بعد تم اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے. اپنے آپ کو تو چلو سمجھ رہے ہو، دوسروں کو انسان نہیں سمجھ رہے. تو یہ ہے کبر. دین کبھی نہیں یہ کہے گا آپ کو کہ آپ ہمیشہ گندے میلے رہیں. اللہ نے آپ کو دیا تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، آپ نے پوچھا بھئی حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا جی اللہ کا بڑا کرم ہے. اور حال یہ تھا کہ کپڑے اس کے میلے تھے، بال الجھے ہوئے تھے. آپ نے کہا اگر اللہ کا کرم ہے تو کرم نظر نہیں آ رہا. کرم نظر بھی آنا چاہیے نا. تو تکبر کیا ہے؟ حق سامنے آ جائے تو اس کا انکار کر دینا اسے حق مانتے ہوئے، یا پھر دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا. یہ تکبر ہے. اور اس میں پہلی کنسٹرکشن جو مرکب اضافی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی سے بات کو ہم آگے شروع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ. مثقال ذرۃ مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلا اسم الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر. آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم کریں گے آپ جب اگلا اسم مجرور ہوگا تو اگلا مجرور ہے. پھر مثقال ذرۃ اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں استعمال ہوا ہے؟ مرفوع. پتہ کہاں سے چلے گا؟ مضاف سے. یہی کنسٹرکشن آپ کی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں استعمال ہوئی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہاں پر مثقال ذرۃ منصوب استعمال ہوئی ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ تھوڑا غور کریں کہ اوپر والی دونوں کنسٹرکشن میں مضاف الیہ پر الف لام داخل ہوا ہوا ہے. اس کنسٹرکشن میں مضاف الیہ پر الف لام داخل نہیں ہوا ہوا. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ہم نے مضاف الیہ پہ الف لام داخل کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں مضاف پر الف لام داخل کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو ہم نے ضد میں آ کے کرنا ہے. اس لیے جتنی کنسٹرکشنز ہم نے کل کی تھی ان سب میں ہم نے مضاف الیہ پر الف لام داخل کیا تھا. لیکن جیسے کہ آپ نے اس حدیث میں دیکھا مثقال ذرۃ مضاف الیہ پہ الف لام نہیں آیا. قرآن مجید کی آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا، وہاں پر مثقال ذرۃ استعمال ہوا اور وہاں پر مضاف الیہ پہ الف لام داخل نہیں ہوا. تو مضاف الیہ پہ الف لام اگر داخل نہ ہو تو پھر معنی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا تھا نا. یہ ہو جاتا ہے مثقال الذرۃ، الذرۃ ہو جاتا. اگر الف لام داخل نہیں ہوا تو معنی میں کیا فرق پڑا؟ اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ذہن میں رکھیے، جب بھی عرب نکرہ لاتا ہے نا، کسی چیز کو نکرہ لاتا ہے تو اس وقت اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ہم عام طور پہ جب معرفہ لاتے ہیں نا پھر مراد ہماری کچھ اور ہوتی ہے. لیکن عربی زبان میں جب بھی آپ کہیں پر نکرہ دیکھیں تو وہاں پر آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہاں پر کوئی خاص پوائنٹ ہے، یہاں پر کوئی خاص پوائنٹ ہے. تو یہاں پر خاص پوائنٹ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب مثقال ذرۃ کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ذرے کے ہم وزن، ذرے کے ہم وزن یا ذرے کا ہم وزن، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو نکرہ کے مفہوم میں لا کر کہ ایک بھی ذرے کے ہم وزن، کسی ایک ذرے کا ہم وزن. اس میں سٹریس ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی ذرہ ویسے ہی ذرہ ہے، لیکن جب آپ نے اسے کہہ دیا ایک ذرہ، اور وہ کوئی بھی ایک ذرہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک ذرہ ہوتا ہے،
تو اس وقت آپ مضاف الیہ کو نکرہ لائیں گے. اس لیے یہ مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی، کسی ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا. تو مضاف الیہ کے نکرہ لانے سے جو ہے یہ تبدیلی آتی ہے مفہوم میں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاف الیہ کو نکرہ استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا، دنیا میں اس طرح رہ، دنیا میں اس طرح زندگی گزار، کأنکا غریبن، گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے، او یا عابر سبیل، چیک کیجئے یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ مرکب اضافی ہے. پہلا اسم الف لام کے بغیر، تنوین بھی نہیں ہے. دوسرا اسم مجرور، کنفرم مرکب اضافی. اب مضاف الیہ پر الف لام داخل نہیں ہوا. یہ عابر السبیلی بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر نکرہ لایا گیا مضاف الیہ کو، تو اس کا مطلب ہے کسی راستے کا پار کرنے والا، کسی راستے کا عبور کرنے والا. ورنہ اگر الف لام لگا ہوتا تو ہم کہتے راستے کا عبور کرنے والا، کسی راستے کا، کسی بھی راستے کا عبور کرنے والا. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم کوئی اجنبی ہو. اجنبی کے لیے عربی زبان میں غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کأنکا غریبن، گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے. وہاں بھی غریبن کا ترجمہ میں کوئی اجنبی کے ساتھ کر رہا ہوں، گویا کہ تو ایک اجنبی ہے، گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے. اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی غریب جو ہوتا ہے وہ اجنبی ہی ہوتا ہے جی. غریب کو کوئی جانتا ہے جی؟ غریب کو کوئی نہیں جانتا. تو زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم کوئی اجنبی ہو یا کسی راستے کے پار کرنے والے ہو. زندگی ایسے گزارو جیسے تم کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اس کو تم نے پار کرنا ہے. یعنی یہ منزل نہیں ہے تمہاری، یہ رستہ ہے. اور رستے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دل نہیں لگاتا. یہاں تک کہ رستے میں تو عام طور پہ لوگ گھر بھی نہیں بناتے، نہیں بناتے نا. یہاں پر مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن. تو ان کے پاس، حضرت نوح کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ میرے بچے بڑی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. کوئی 350 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی ابھی 300 سال کا نہیں ہوتا فوت ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو دعوت دی ہے، اور حضرت نوح کی عمر ظاہر بات ہے 950 سال سے زائد ہی ہوگی نا. تو اس وقت انسانوں کی عمریں اتنی تھی. تو اس نے کہا کہ دعا کریں میرے بچے 350 سال کا کوئی فوت ہو رہا ہے، کوئی 400 سال کا، تو ذرا کوئی دعا کریں کوئی عمر زیادہ ہو. تو حضرت نوح نے ان لوگوں کو بتایا کہ جو آخری امت آئے گی نا، اس میں لوگوں کی ایوریج عمر جو ہے نا وہ 60 سال ہوگی. ایوریج عمر 60 سال ہوگی. اب کہاں 800 سال ایج اور کہاں 60 سال. تو جو آپ کے پاس موجود لوگ تھے نا، انہوں نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، پھر وہ لوگ رہنے کے لیے مکان تو نہیں بنائیں گے نا؟ وہ رہنے کے لیے مکان تو نہیں بنائیں گے، جس کی عمر ہی 60 سال ہے وہ مکان کیسے بنائے گا؟ کہ ہماری پوری ایک 60 سال کی زندگی ایک مکان بنانے میں ہی لگ جاتی ہے. ایک مکان بن جائے، ایک مکان بن جائے ہمارا اپنا. بس بات وہی ہے کہ باتیں سمجھ میں آئیں تو ہی کچھ ہوتا ہے. بہرحال جی، میں نے یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا مرکب اضافی میں، کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے ترجمے میں کیا فرق کرنا ہے. یعنی اس لفظ کو آپ ایک یا کسی یا کوئی جیسے لفظوں کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں. اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کل ہم نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کے حوالے سے سنی تھی نماز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل عاملن، عمل الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر اور منصوب استعمال ہوا ہے.
مرکب اضافی کی طرف ذہن جا رہا ہے، کنفرم ہو گیا اگلا اسم مجرور ہے. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے کسی عمل کرنے والے کا عمل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو. ہے نا سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے اس میں لا اضیع عمل عامل منکم، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے عورت ہے. تو جب بھی مرکب اضافی میں آپ کو مضاف الیہ نکرہ ملے تو پھر آپ نے اس مضاف الیہ کا ایک کوئی یا کسی جیسے لفظوں کا اضافہ کر کے ترجمہ کرنا ہے. مرکب اضافی ہمارا تیسرا مرکب ناقص ہے اور یہ ابھی جاری رہے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. تو اب ہم مزید کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. کل ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی تھیں وہ سب کی سب مضاف اور مضاف الیہ کے واحد ہونے کے اعتبار سے تھیں. آج ہم مضاف میں بھی اور مضاف الیہ میں بھی مثنیٰ اور جمع کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں گے. کل ہم نے کہا تھا جی زید کی کتاب، تو ہم نے عربی بنائی تھی کتاب زیدن، زید کی کتاب. اب میں کہنا چاہتا ہوں زید کی دو کتابیں، زید کی دو کتابیں. دو کتابوں کی عربی کتابانی. تو کتابانی لفظ جو ہے یہ مضاف بنے گا اور مضاف کے لیے دو شرطیں جو ہیں وہ ذرا پڑھیں. الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، اور اگر وہ اس مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہوگا تو اینڈ پہ آنے والا نون بھی نہیں آئے گا. صحیح؟ تو میں ذرا پورا لکھ دوں. یہ دونوں میں نے عربی لکھ دی. زید کی دو کتابیں. اب میں اپلائی کر رہا ہوں رولز. کتاب آنی کا نون ڈراپ ہو جائے گا اور یہ بچ جائے گا جی کتابہ، اور زید صاحب جو ہیں وہ مجرور ہو جائیں گے. تو کنسٹرکشن بن گئی کتابہ زیدن، کتابہ زیدن. اللہ کا رسول کیا عربی ہے اس کی؟ رسول اللہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے دو رسول، اللہ کے دو رسول. صحیح؟ تو دو رسول، رسولانی. رسولانی نون میں ڈراپ کر دوں گا، نون ڈراپ کر دوں گا، مضاف کی جگہ پر لا رہا ہوں، اور اس میں جلالہ مجرور ہوگا. پڑھیں گے آپ اس کو ملا کر رسول اللہ. صحیح؟ یعنی سننے میں آپ کو اگر کوئی بولے رسول اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ آپ مثنیٰ بول رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو بالکل مثنیٰ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مرکب اضافی یا منصوب بغیر وجہ کے بول ہی نہیں سکتے. ہم جو بھی کنسٹرکشن بنا رہے ہیں مرفوع بنا رہے ہیں نا. میں نے آپ سے کہا جی اللہ کے رسول کی عربی کیا ہے، آپ نے کہا جی رسول اللہ. آپ نے کہا کہ جی رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ نہیں کہی نہیں آپ نے مرفوع ہی بتائی جی رسول اللہ. تو مرفوع ہی بولتے ہیں ہم عام طور پہ. ہاں جہاں پر لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا. اس لیے جب میں رسول اللہ ہی بولوں گا تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ اچھا میں منصوب تو بول نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر مثنیٰ بولا جا رہا ہے. اور لکھا ہوا کنفرم ہو جائے گا. لکھا ہوا تو آپ کو نظر آ رہا ہے، الف نظر آ رہا ہے، تو پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ مثنیٰ تھا جس کا نون ڈراپ ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو مثنیٰ کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی مضاف کی جگہ. اب ہم ذرا کچھ جمع والے الفاظ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی مکہ کے مسلمان، مکہ کے مسلمان. مسلمان کے لفظ بتا رہا ہے کہ مسلمان جمع ہے، ایسے ہی ہے نا. تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. میں مسلمون ابھی صرف میں ویکیبلری رکھ رہا ہوں، مسلمون اور مکہ میں نے ویکیبلری رکھ لی. مکہ پہ میں ال داخل کروں؟ مضاف الیہ میں ال داخل کر سکتا ہوں نا، لیکن مکہ پہ کروں؟ مکہ پہ کروں ال؟ پہلے ہی معرف ہے یار. میں نے بتایا نا آپ پاکستان میں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. المکہ بہت جگہ پہ آپ کو لکھا ملے گا.
لیکن عرب کے کہیں بھی آپ المکہ نہیں دیکھیں گے، وہاں مکہ ہی ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ ہاں اگر عرب ہی کسی معرفہ پہ ال داخل کر دے تو وہ قابل قبول ہوگا، وہ قابل قبول ہوگا. یعنی ہم نے اہل زبان کو دیکھنا ہے نا، اہل زبان کو دیکھنا ہے. ہاں کچھ عرب جو ہیں وہ پاکستان پہ ال داخل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لہٰذا پاکستان کے لیے پاکستان لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور الپاکستان بھی استعمال ہوتا ہے. تو عرب کچھ کرتے بھی ہیں کچھ نہیں بھی کرتے، اس لیے دونوں قابل قبول ہیں. مکہ میں نہیں کرتے تو ہم نے بھی نہیں کرنا. یہ جو معرفہ پہ ال داخل ہوتا ہے نا، یہ خوبصورتی کے لیے داخل ہوتا ہے، اس لفظ کی خوبصورتی کے لیے. اور ایسا عرب جو ہے وہ علم پہ بھی داخل کر دیتا ہے، حسن پہ بھی وہ داخل کر دیتا ہے الحسن، حسین پہ کر دیتا ہے الحسین، عباس پہ کر دیتا ہے العباس. تو وہ خوبصورتی کے لیے کرتا ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جہاں پر عرب نے کیا ہے ہم نے وہی لینا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے کہ عرب نے کیا تو اب ہم بھی کرتے رہیں، نو، ہم نہیں کریں گے. لیکن جی دونوں لفظوں کی عربی لکھ دی، مسلمون مضاف بن رہا ہے، الف لام داخل نہیں کروں گا، اور جمع سالم مذکر کا لفظ ہے لہذا نون ڈراپ ہو جائے گا. مکہ مضاف الیہ اور مجروران ہے. اب مکہ کی مجرور فارم میں لکھ رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا، مکہ تا، مکہ تا، مکہ تا. اب آپ کہیں گے یہ تو مکہ تن ہونا چاہیے تھا. تو جو غیر منصرف والی پکچر ہے نا آپ کی، غیر منصرف والی پکچر، وہ نوٹس کھول لیجئے، اپنا پیج کھول لیجئے، وہاں پر غیر منصرف کی ایک اور کیٹیگری ایڈ کر لیجئے. ہاں جی، غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری جو لکھی ہوئی ہیں ذرا بول دیجئے ایک مرتبہ. نمبر 1 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام. نمبر 2 فرشتوں کے نام. نمبر 3 مؤنث نام، مذکر وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. 4 ہی لکھے ہوئے نا. 5 نمبر لکھ لیں شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اور غیر منصرف کے بارے میں 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے ہمیشہ. نمبر 1 کہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی، اور نمبر 2 غیر منصرف مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے جی ہاں، غیر منصرف مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو اس لیے ہم اسے بنائیں گے جی مسلمو مکہ تا، مسلمو مکہ تا. لیں جی اب ان 3 ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف آپ کا واحد بھی آ سکتا ہے، مضاف آپ کا مثنیٰ بھی آ سکتا ہے، مضاف آپ کا جمع بھی آ سکتا ہے. اب ہم مضاف الیہ کو واحد، مثنیٰ اور جمع کے طور پر رکھ کر کچھ ایگزامپلز کرتے ہیں. مسلمان کا گھر، مسلمان کا گھر جی، بیتو، الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے. مسلمان ہے تو میں ال داخل کر سکتا ہوں نا، میں کروں گا. اور بیت المسلمی، بیت المسلمی، بیت المسلمی. اب میں کہنا چاہتا ہوں 2 مسلمانوں کے گھر، بلکہ 2 مسلمانوں کا گھر کر لیں. گھر ایک ہی رکھیں، گھر ایک ہی رکھتے ہیں، مسلمان 2 کر دیتے ہیں. 2 مسلمانوں کا گھر، تو گھر تو ایک ہی ہے، وہ بیتو ہی رہے گا. اور مضاف الیہ 2 مسلمان ہیں، 2 مسلمانوں کی عربی مسلمانی. ال داخل کر لوں نا، مضاف الیہ پہ کر دوں نا، تو المسلمانی بن گیا. تو کیا لکھوں جی یہاں پر؟ مضاف الیہ مجرور بھی تو ہونا ہے، مجرور بھی تو ہونا ہے نا. تو المسلمانی کی مجرور فارم کیا ہے؟ المسلمینی. تو یہ بن جائے گا جی بیت المسلمینی، بیت المسلمینی، 2 مسلمانوں کا گھر. اب ایک کنسٹرکشن اور کرتے ہیں جس میں کہتا ہوں مسلمانوں کا گھر، گھر ایک ہی ہے
اور مضاف الیہ کافی سارے ہو گئے، جمع ہو گئے. بیت تو بیت ہی رہے گا. اور جمع مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. ال داخل کروں گا تو المسلمون، اور وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ ہونا ہے، تو المسلمون کی مجرور فارم المسلمین. بیت المسلمین، بیت المسلمین. تو ان تین ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ واحد بھی آ سکتا ہے، مثنیٰ بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے. اسی طرح مضاف واحد بھی آ سکتا ہے، مضاف مثنیٰ بھی آ سکتا ہے، مضاف جمع بھی آ سکتا ہے. اب ہم مرکب اضافی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت ہی دلچسپ ٹاپک مرکب اضافی میں آپ کے سامنے آتا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ایک کنسٹرکشن کی جی، زید کا گھر. مرکب اضافی. اب اس مرکب اضافی کو میں ذرا تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں جی زید کے گھر کا دروازہ. زید کے گھر کا دروازہ. اب ہے یہ بھی مرکب اضافی، ایسے ہی ہے نا؟ مرکب اضافی ہے نا. مرکب اضافی کی آسان پہچان کیا ہے؟ کا کے کی. تو اس میں کا کے کی آ رہا ہے. پہلے ایک کا کے کی آتا تھا، اب ایک سے زائد کا کے کی آ رہے ہیں. یہی فرق پڑا ہے نا. تو گویا یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن اب یہ کون سا مرکب اضافی ہے؟ تو یہ کمپلیکس مرکب اضافی ہو گیا. وہ سمپل مرکب اضافی تھا، سمپل. یہ کمپلیکس مرکب اضافی. کمپلیکس مرکب اضافی کو ہم کہہ دیں گے جی پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. تو پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں. ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں، وہ پیچیدہ مرکب اضافی. اور آسان ڈیفینیشن، ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد کا، کے اور کی ہوں. جس میں ایک سے زائد کا، کے اور کی ہوں. اب اس کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے؟ آسان سا فارمولہ آپ کو دیتا ہوں، اس فارمولے کو سامنے رکھ کے آپ ہر پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جو آپ اسماء دیکھیں گے ان میں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. 3 اسماء ہیں، باقی تو کے اور کا ہی ہے نا. ایک ہے زید، ایک ہے گھر، ایک ہے دروازہ. عربی میں پہلے کون آتا ہے؟ جو آخر میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور آخر میں کون آتا ہے؟ جو پہلے ہوتا ہے. مرکب اضافی میں یہ پڑھا ہے نا آپ نے. زید کا گھر، تو گھر پہلے آیا، زید بعد میں آیا. تو وہی کام یہاں کریں، دروازہ پہلے لے آئیں، زید کو آخر میں لے آئیں. جو درمیان میں ہے وہ درمیان میں رہے گا. گھر درمیان میں ہے، گھر درمیان میں ہے. تو گویا آپ 3 تیر چل گئے آپ کے. 2 تو پرانے والے ہیں، ایک درمیان میں آ گیا بس. اچھا، پہلا لفظ جو ہوتا ہے عربی زبان میں مضاف ہوتا ہے نا، مضاف ہوتا ہے نا پہلا. اور آخری جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں نا. صحیح. اب یہ جو درمیان والا لفظ ہوگا نا، اس کو نوٹ کر لیں. یہ درمیان والا لفظ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوگا، اور اس مضاف الیہ کے لیے مضاف ہوگا. گویا جو 3 اسماء استعمال ہو رہے ہیں، ان میں ایک صرف مضاف ہوگا، ایک صرف مضاف الیہ ہوگا، ایک مضاف بھی ہوگا، مضاف الیہ بھی ہوگا. تینوں کی عربی لکھ دیں. دروازے کی عربی باب، بغیر کسی اعراب کے باب. گھر کی عربی بیت، بغیر کسی اعراب کے. زید
زید. جو مضاف ہے اس پہ مضاف کے رولز اپلائی کر دیں. مضاف پہ کیا نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے؟ الف لام بھی نہیں ہوتا, تنوین بھی نہیں ہوتی. اور میں مرفوع رکھنا چاہ رہا ہوں تو کیا بنا دوں گا جی؟ بابو. مضاف الیہ کے لیے کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ صرف مجرور ہوتا ہے. الف لام آ سکتا ہے تو زید پہ الف لام کر دوں داخل؟ کر ہی نہیں سکتا میں. ہاں اگر عرب نے کہیں کیا ہوا ہے تو میں کروں گا, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ عرب نے کیا ہو تو میں بھی نہیں کروں گا. میں اسے صرف مجرور رکھوں گا زیدن. دو تیار ہو گئے. اب آئیں درمیان والے کی طرف. درمیان والا وہ ہے جو مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہو اس پہ دونوں کے رولز اپلائی کر دیں. دونوں کے رولز اپلائی کریں گے تو یہ تینوں مل جائیں گے. نہ تو اس پہ الف لام ہوگا, نہ ہی تنوین آئے گی, اور ہوگا بھی مجرور. ٹھیک ہے, بیت کا لفظ الف لام کے بغیر بیت. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اور تنوین کے بغیر مرفوع میں بیتو, مرفوع میں بیتو, اور مجرور میں بیتی. تو مجرور بھی تو ہونا ہے نا, لہذا مجرور رکھ دیں گے اور یوں آپ کی کنسٹرکشن تیار ہو جائے گی. بابو بیتی زیدن. چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنسٹرکشن صحیح بنی ہے یا نہیں, پیچھے سے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں. زید کے گھر کا دروازہ. اگر ٹرانسلیشن غلط ہو رہی ہے, کہیں دروازہ بیچ میں آ گیا, یعنی زید کے دروازے کا گھر, اس طرح ٹرانسلیشن ہوگی تو اس کا مطلب غلط کیا آپ نے. تو یہ آپ کا چیک بھی ہے, زید کے گھر کا دروازہ. تو پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. جو مضاف ہوتا ہے اس میں مضاف کے رولز اپلائی ہوتے ہیں, جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس میں مضاف الیہ کے رولز اپلائی ہوتے ہیں, جو دونوں ہوتا ہے اس پہ دونوں کے رولز اپلائی ہوتے ہیں. اب اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر ہم ایک دو کنسٹرکشنز اور کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بنائیں گے. تو حسیب سے شروع کرتے ہیں. جی حسیب, آپ کو میں کنسٹرکشن دے رہا ہوں. اللہ کے رسول کی بیٹی. ٹھیک ہے پہلے جی, بیٹی کو پہلے جی پہلے ہم جو اسماء ہیں ان کو نوٹ کر لیں گے. بیٹی کی عربی پہلے آئے گی, اینڈ پہ اللہ کی آئے گی, اینڈ پہ ہم اس میں جلالہ کو رکھیں گے, اور رسول اسم جو ہے درمیان میں آ جائے. ڈول ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ جی, بیٹی کی عربی بنتو. بنت ہوتی ہے, اس کو میں مرفوع رکھوں تو بن جائے گا جی بنتو. جی, رسولی پہلے مضاف الیہ لکھ لیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اس میں جلالہ مجرور کیونکہ مضاف الیہ ہے, اور درمیان والا اسم اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے. نہ الف لام ہوگا, نہ تنوین آئے گی, اور مجرور بھی ہوگا. رسولی, تو رسول کا لفظ جو ہے وہ مجرور لکھیں گے, وہ بن جائے گا رسولی. رسولی. تو بنتو رسول اللہ, بنتو رسول اللہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بنتو رسول اللہ پیچیدہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے نا. کہاں سے پہچانا آپ نے؟ مضاف سے. آپ نے مضاف الیہ کو نہیں دیکھنا, مضاف الیہ نے تو ہونا ہی جر میں ہے, اس نے تو ہونا ہی مجرور ہے. اچھا, اب یہ مرکب اضافی پیچیدہ جو ہے یہ منصوب اگر استعمال ہو تو کیا ہو جائے گا؟ بنتا رسول اللہ, بنتا رسول اللہ. اگر یہی پیچیدہ مرکب اضافی مجرور استعمال ہو تو کیا ہوگا؟ بنتی رسول اللہ. بنتی رسول اللہ. صرف مضاف کا اعراب چینج کر سکتے ہیں آپ, باقی کسی کا نہیں کر سکتے. اب یہی دیکھیں, میں آپ کے سامنے اب ایک عربی کنسٹرکشن رکھتا ہوں اور آپ اسے پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. کیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے؟ کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے چیک کرنا شروع کیا. جی, پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اگلا دیکھا تو اگلا مجرور ہے, اور جو مجرور ہے اس پہ الف لام بھی نہیں لگا اور اس میں بھی تنوین نہیں آ رہی. تو آپ کا ذہن گیا کہ وہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. آگے گئے تو آگے صرف مجرور نظر آ رہا ہے, الف لام لگا ہوا ہے, تو کنفرم ہو گیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے, لہٰذا اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں پیچھے سے.
بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہ پیچیدہ مرکب اضافی اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں استعمال ہوا ہے؟ مجرور۔ مضاف سے آپ نے چیک کیا کہ مضاف مجرور ہے، لہذا پورا مرکب اضافی ہم مجرور مانیں گے۔ اب وہاں پر سورۃ الفاتحہ میں مجرور کیوں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب سورۃ الفاتحہ میں آپ کو کراؤں گا کچھ دنوں بعد ہی، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کم از کم کہ الحمدللہ مالک یوم الدین جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے اور مجرور فارم میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ علاج تجویز فرمائیں، تو آپ نے جو علاج تجویز فرمایا تھا وہ 2 مرکب اضافی آپ نے علاج کے طور پہ دیے تھے، 2 مرکب اضافی کے ذریعے آپ نے علاج کیا، ایک پیچیدہ مرکب اضافی کے ذریعے اور ایک سادہ مرکب اضافی کے ذریعے۔ جو پیچیدہ مرکب اضافی تھا وہ تھا آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموتی۔ کیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے؟ چیک کر لیں، پہلا لفظ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، شک ہوا مرکب اضافی بن رہا ہے، اگلا دیکھا تو وہ مجرور ہے، اس میں بھی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، ذہن گیا کہ پیچیدہ بن رہا ہے، اگلا الف لام کے ساتھ مجرور مل گیا تو کنفرم ہو گیا کہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ اور ترجمہ کریں گے موت کی یاد کی کثرت، موت کے ذکر کی کثرت۔ میں نے ترجمہ یاد اس لیے کیا ہے کہ اگر موت کا ذکر کرے نا تو پھر آپ تسبیح پکڑ لیں گے کہ موت کا ذکر کرنا ہے تو آپ کہیں گے موت 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 موت، ہاں جی 1000 موت ہوگی، نہیں۔ تو موت کو یاد کرنا ہے، موت کا ذکر گن کے نہیں کرنا۔ تو موت کی یاد کی کثرت اور ساتھ سادہ مرکب اضافی بتایا و تلاوت القرآنی، اور قرآن کی تلاوت، اور دونوں مرفوع استعمال کیا آپ نے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے مرفوع۔ کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے پتہ چلا کہ مرفوع ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے مرکب اضافی استعمال کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو بتایا تھا کہ تم پر دنیا کی قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، یعنی اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی کھانا کھل گیا تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ۔ کھانے پہ ٹوٹ پڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوتا ہے ذہن میں؟ ختم نہ ہو جائے، یعنی انہیں شک ہوتا ہے کہ تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کیا اللہ کے رسول اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے ہم پہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، کتنا کھانا بچ جاتا ہے بعد میں، آپ دیکھیں بعد میں اتنا پڑا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے اندر ایک بیماری آ گئی ہوگی، اور بیماری کا نام بتایا کہ اس بیماری کا نام ہوگا الوہن، وہن نامی ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ وہن جو ہے یہ بھی 2 مرکب اضافی کا مجموعہ ہے جی۔ ایک آپ نے بتایا حب الدنیا، حب الدنیا، ہاں جی مرکب اضافی ہے یا نہیں ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے۔ آپ کا شک ہوا مرکب اضافی بن رہا ہے، اگلا دیکھا تو وہ آپ کو مجرور بھی نظر نہیں آیا، اگلا مجرور نظر نہیں آیا نا، تو ایکچولی یہ ہے مجروری۔ اس کی وجہ سن لیں کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف آ جائے نا،
ہر وہ لفظ جس کے آخر میں الف آ جائے. صحیح. ہاذا دیکھا تھا نا, ہاذا کے آخر میں الف تھا نا, تو ہاذا کی تینوں اعرابی حالتیں کیا تھیں؟ ہاذا. لیکن ہاذا مبنی تھا. تو دنیا لفظ یا الدنیا لفظ اس کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے, تو رول وہی اپلائی ہوگا کہ جس لفظ کے بھی آخر میں الف آ جائے وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک جیسا ہی دکھے گا, لیکن مبنی نہیں ہوگا. لازمی ذہن میں رکھیے گا, مبنی صرف چند ہی اسماء ہوتے ہیں, تو اس لیے اسے مبنی نہیں کنسیڈر کرنا آپ نے, لیکن کہنا ہے کہ مبنی جیسا دکھ رہا ہے. اس کو ہم یہاں پر مجرور کہیں گے کیونکہ یہ الف پہ ختم ہونے والا لفظ ہے. تو مرکب اضافی کنفرم ہو گیا جی. حب الدنیا ترجمہ کر کے دیکھ لیں, دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ایک مرکب اضافی, اور دوسرا آپ نے فرمایا کراہیت الموت. مرکب اضافی ہے, بالکل ہے. ترجمہ کریں, موت کی ناپسندیدگی. کرونا آ جائے, ڈینگی آ جائے, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں, لیکن وہن کا ہم سب شکار ہیں, وہن کا سب شکار ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جسے دنیا سے محبت نہیں ہے؟ اور ہم میں سے کون ایسا ہے جسے موت پسند ہے؟ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے آپ کو باہر کہیں بھی, کوئی میڈیا پہ, کوئی ادھر ادھر, کہ جس سب وہن کا شکار ہو گئے ہیں, کوئی ویکسینیشن کروائیں؟ کوئی نہیں. سنگل, ڈبل, بوسٹر, کوئی نہیں, چل رہا ہے سب. تو کرونا کی پریشانی ہے ہمیں, وہن کی پریشانی نہیں ہے. تو وجہ ہے آپ نے بتا دی, قوموں کا ایک دوسرے کو دعوت دینا تم پر کہ تمہارے اندر وہن نامی بیماری پیدا ہو چکی ہوگی, حالانکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن تمہاری حیثیت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی, دکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہن بتائیے آپ نے حب الدنیا و کراہیت الموت. اور دل سب کے زنگ آلود ہیں, سب کے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے. اس کا علاج آپ نے بتا دیا, کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. نہ ہم اس علاج کی طرف آتے ہیں, نہ اس بیماری سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے کی باتوں کو سچا جاننے کی, ان پہ یقین کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.